میرے لیے نوکری بہتر ہے، میرے لیے کاروبار بہتر ہے، آپ کوئی انٹیریئر ڈیزائنر کی طرف جائیں، آپ آرکیٹیکٹ بن جائیں کہ آپ کا نصیب دوسرا لے جاتا ہے. آپ کو ترقی نہیں مل رہی، پروموشن نہیں مل رہی، آپ کو پروموشن مل جائے گی. السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس. آج ایک ایسا منفرد اور پورے پاکستانی معاشرے میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کویسچن وہ میں لے کے شاہ صاحب کے پاس آیا ہوں کہ اس کا وظیفہ بتائیں. میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا روزگار نہیں ہے، میں جاب کرنا چاہتا ہوں، جاب نہیں مل رہی، یا میں جاب کر رہا ہوں تو وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی، میں کاروبار کر رہا ہوں تو میرا چل نہیں رہا، کہیں بندش تو نہیں ہے. تو یہ تمام سوالوں کا جواب اور اس کے وظائف کی ریمیڈیز کے لیے میں تشریف لایا ہوں سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھیں گے آپ کے سوالوں کا جواب. جی شاہ صاحب. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. دیکھیں، یہ صرف پاکستانی معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کو رزق روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا مقدر کیا کہتا ہے، آپ کا بخت، آپ کا نصیب آپ کے لیے کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70% جو رزق ہے وہ ذاتی کاروبار میں رکھا ہے، تجارت میں رکھا ہے. 30% ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میرا بھائی حافظ سید محسن علی زنجانی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ایسا ہے کہ 95% جو رزق ہے جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں ان کو ملتا ہے، ان کے لیے ہوتا ہے. کہ جب تک آپ اپنا یہ تشخیص نہ کروا لیں کہ میرے لیے نوکری بہتر ہے، میرے لیے کاروبار بہتر ہے، میں ایز اے فری لانسر کام کروں، میں ایز اے مارکیٹنگ اس میں کچھ لے کے چلوں، میں کمیشن بیس کام کروں، میں کس فیلڈ میں جاؤں. کیونکہ اب بہت ساری فیلڈز آ چکی ہیں، صرف لوگ ڈاکٹرز نہیں بنتے، انجینئرز نہیں بنتے. جب سے یہ آئی ٹی کا ایک طوفان آیا ہے، دنیا کے اندر اپرچونٹیز آئی ہیں کہ لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ پہلے اپنا ذائچہ بنوا کے یہ تشخیص کروائیں کہ آپ کے مقدر میں نوکری ہے یا نہیں ہے، آپ کے مقدر میں کاروبار میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ فری لانسر کام کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، پھر کون سا شعبہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ آئی ٹی کی طرف جائیں، آپ وکالت کی طرف جائیں، آپ بزنس کی طرف جائیں، آپ کوئی انٹیریئر ڈیزائنر کی طرف جائیں، آپ آرکیٹیکٹ بن جائیں، یا بے پناہ فیلڈز ہیں کہ آپ کے ذائچے کے مطابق کون سی فیلڈ آپ کو سوٹ کرتی ہے اور اس میں آپ اپنی تعلیم حاصل کریں یا اس میں آپ اپنی محنت کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. اور جب آپ یہ تشخیص کر لیں، اگر اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کام شروع کیا تو پہلے دن ہی آپ کو رزق روزگار میں بہتری ملنا شروع ہو جائے. کتنا عرصہ آپ کو اس کو چلانا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد آپ کے بزنس میں فائدہ ہوگا، آپ کو نوکری میں فائدہ ہوگا، نوکری میں آپ کو ترقی ملے گی. تو جب یہ چیز پتہ چل جائے گی تو پھر آپ کا ذہن بن جاتا ہے، آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ لے کر چلتے بھی ہیں، اس میں محنت بھی کرتے ہیں. کیونکہ میجورٹی ہمارے معاشرے میں لوگ چند عرصے کے بعد اگر کام نہیں چل رہا اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو ان کو ترقی مل جاتی ہے کہ آپ کا نصیب دوسرا لے جاتا ہے. بالکل ایسی کہ لاٹری آپ نے خریدنی تھی، آپ لاٹری لینے کے لیے گئے ہیں اور ایک اور شخص کے پاس چینج نہیں تھا، اس نے آپ سے ادھار لیا، اس کی لاٹری لگ گئی اور آپ نے اپنے پیسے اس کو دے دیے. تو اسی طرح آپ دیکھیں آپ کو کیا صدقہ کرنا ہے، کون سا وظائف آپ کو کیا اسم اعظم پڑھنا ہے، آپ کو کون سا ٹو دا پوائنٹ جیم سٹون پہننا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہتری. اس کے لیے میں ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وظیفے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ڈیڈیکیشن بڑی، سنجیدگی بڑی ضروری ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جو وظائف بتائے اس میں سے بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک آیا. کسی نے کہا کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس کو مکمل کیا، ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوا. اور دیکھیں دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ جب آپ اللہ سے لو لگا کے جائز نیت رکھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں دے گا. وہ افراد جن کو روزگار کے حوالے سے پرابلم ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تنگ دستی کی وجہ سے کام چھوڑنا چاہ رہے ہیں، سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ 50 روز رک جائیں. ایک وظیفہ میں تجویز کر دیتا ہوں، قرآن پاک کی سورہ الم نشرح. اگر آپ اس کو روزانہ صرف اور صرف 5 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ،
اور 50 روز مکمل اس کے آپ کر لیں بغیر ناغے کے، تو آپ یقین جانیے نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، کام نہیں چل رہا تو کام چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو ترقی نہیں مل رہی، پروموشن نہیں مل رہی، آپ کو پروموشن مل جائے گی، آپ کی کہیں پہ پیمنٹ سٹک ہے، آپ کی پیمنٹ نکل کے آپ کے رزق میں، مال میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اتنا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب نے آج بہت سارے نوجوانوں کا کام اللہ کی مہربانی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں وظائف بتا کر آسان کر دیا ہے۔ آپ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ٹک ٹاک آئی ڈی کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو، ہمارے فیس بک کے پیج کو آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جتنے بھی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے ان تک پہنچنا چاہیے۔ شکریہ۔